والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی یہ بہت خوبصورت کانفرنس یہ ایک بہت خوبصورت عنوان سے معنون ہے۔ مجھے آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ معزز اور مکرم علماء کرام اور شیوخ آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار فرما چکے ہیں اور حضرت جی یہ بھی اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ سے وہ مخاطب ہوں گے۔ ہم سب ان کی گفتگو سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، ایک بات ابتدا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ بنانے کے لیے ختم نبوت کے عقیدے کا اظہار روز اپنے گھر میں کرو۔ روزانہ اپنے گھر میں عقیدہ ختم نبوت کا اظہار کرو، اس لیے کہ دشمن بڑے طریقے کے ساتھ اور بہت منصوبہ بندی اور پلاننگ کے تحت زہر لوگوں کے ذہنوں میں اور دل و دماغ میں ڈال رہا ہے۔ اس زہر کو نکالنے اور اس کا اثر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کا اظہار روزانہ کریں اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے سامنے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ نہ یہ کہ صرف آپ اس عقیدے کا اظہار کریں بلکہ اس پر آپ وضاحت کریں اور اس عقیدے پر قرآن اور سنت کے دلائل کا ذکر بھی آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے کریں تاکہ انہیں یہ دلائل بھی یاد ہو جائیں۔ دنیا کے اندر کسی مقام پر، کسی جگہ پہ وہ جاتے ہیں اور کوئی ختم نبوت کا منکر سامنے آ کر کوئی بات کرتا ہے تو میرے گھر کا فرد فوراً کھڑا ہو اور اسے جواب دے اور اس بات کا اظہار کرے کہ ہمارا گھر کا پہرا ہمیشہ جاری رہے گا۔ میں اس گھرانے کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کے ہاتھ سے ختم نبوت کی تحریک چلی اور تسلسل سے اس وقت سے لے کر آج تک یہ ختم نبوت کے اس محاذ پر پہرا دے رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے بچوں کو بھی عقیدہ سکھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ جہاں جائیں اور جہاں آپ بیٹھیں اور جس کے پاس آپ بیٹھیں، آپ ہر بیٹھنے والے سے اس عنوان پہ ضرور گفتگو کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں اس وقت جو موبائل ہے جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں،
یہ میڈیا ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہوتے ہمارے جیبوں میں داخل ہو گیا، اور ہمارے جیبوں میں داخل ہوتے ہوتے ہمارے دماغ میں داخل ہو گیا، اور اسے دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا۔ اس پر کچھ لوگ خوبصورت سا مکالمہ اور لیکچر 5 منٹ کا دیتے ہیں، ہمارا نوجوان اسے سنتا ہے، اور نوجوان کے ذہن میں ختم نبوت کا تاثر نہیں ہوتا اور اس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ اس مکالمے کو سن کر متاثر ہوتا ہے، اور کچھ وقت بعد وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس ہے اور آپ اس سے استعمال کر رہے ہیں تو اسے بھی آپ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے استعمال کریں، اور اس کے ذریعے سے آپ جو شیئر کریں یا جو لکھیں یا جو بتائیں یا جو چیزیں آپ دوسروں کو بھیجیں وہ ختم نبوت کے متعلق ہوں، علماء کرام کے لیکچر ہوں، بیانات ہوں، ختم نبوت پر دلائل ہوں، وہ دلائل آپ آگے دیں اور لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ ان دلائل کو سنیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو آپ اس عنوان پہ غافل نہ رہیں، اور امت مسلمہ کو اس عنوان سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن امت اس عنوان سے غافل ہو جائے گی وہ لوگ ہوشیار بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکہ مارنے کے لیے، اور وہ ڈاکہ مار کر اس عنوان پر ہمارے ملک سے ایک قانون بنا ہے جو قانون ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، کبھی اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ ختم نہیں ہوتا تو اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ علماء زندہ ہیں، علماء کے پیروکار زندہ ہیں، انہیں کسی بھی راستے سے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اگلی بات بھی ساتھ سمجھیے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور آپ کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا، یہ مسلمہ اصول ہے کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ قرآن کریم نے یہ عقیدہ بتا دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا۔ بعدک کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد کچھ نازل ہونا نہیں ہے، اور آپ کے بعد کچھ نازل کیوں نہیں ہونا؟ اس لیے کہ آپ کے بعد نبی نے نہیں آنا، رسول نے نہیں آنا۔ دین نازل ہوا کرتا ہے نبی پر اور رسول پر، اسی لیے نبی اور رسول معصوم بھی ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دین کو وصول کیا کرتے ہیں اور پھر دیا کرتے ہیں۔ جب دین لیا جا رہا ہو اور دیا جا رہا ہو تو ایک معصوم کی ضرورت ہے۔ آپ کے بعد کسی دین نے نازل نہیں ہونا، یعنی قرآن کریم نے یا آسمانی کتاب نے یا آسمان سے کسی حکم نے آنا نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کسی نے نہیں آنا اس لیے کہ اب نبی نے نہیں آنا، جب نبی نے نہیں آنا تو اب معصوم بھی کوئی نہیں ہے، جیسے نبی کوئی نہیں ہے ایسے معصوم بھی نہیں ہے۔ کوئی عقیدہ ہمارے ذہنوں میں ڈال کر کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے یہ بھی ختم نبوت پر وار کر رہا ہے، اور کوئی دوسرے راستے سے آ کر کہ حضور کے بعد یہ معصوم ہے یہ بھی ختم نبوت پر وار کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہے کہ ان کا درجہ انبیاء سے زیادہ ہے۔ 12 آدمیوں کو سامنے لائیں، وہ نیکوکار ہیں، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، لیکن یہ کہہ کے کوئی ان کو پیش کرے کہ ان کا درجہ انبیاء سے زیادہ ہے، یہ بھی ختم نبوت پر وار ہے۔ تو جو پہلا حملہ ہے اس حملے کے مقابلے میں بھی ہمیں میدان میں رہنا ہے، یہ جو دوسرا حملہ ہے اس کے مقابلے میں بھی ہمیں میدان میں رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات کہ ہم تک آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی جتنی باتیں پہنچی ہیں اس کے لیے ایک ذریعہ ہے اور ایک واسطہ ہے اور ایک